أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تزر وازرة وزر أخرى اور کوئی شخص کسی شخص کے گناہ کا بوجھ نہیں اٹھائے گا. وَإِن تَدْعُ مُثْقَلَةٌ إِلَىٰ حِمْلِهَا لَا يُحْمَلْ مِنْهُ شَيْءٌ وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ إِنَّمَا تُنذِرُ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُم بِالْغَيْبِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَمَن تَزَكَّىٰ فَإِنَّمَا يَتَزَكَّىٰ لِنَفْسِهِ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ. اور اگر کوئی شخص جو اپنے گناہوں کے بوجھ میں جکڑا ہوا ہو اپنے ہاتھ بٹانے کے لیے کسی کو پکارے گا تو کوئی اس کا ذرا برابر بھی بوجھ نہ اٹھا سکے گا، چاہے وہ قریبی رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ تو انہی لوگوں کو ڈرا سکتے ہیں جو غائبانہ طور پر اللہ سے ڈرتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں، اور جو تزکیہ نفس کرتا ہے تو اس کا فائدہ اسی کو پہنچتا ہے اور سب کو اللہ ہی کی طرف لوٹنا ہے. یہ سورہ فاطر کی 18ویں آیت ہے. اس میں ایک اصول اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے جو عام طور پر لوگوں میں جو غلط فہمی کا شکار رہتے ہیں. یہ بات بتا دی گئی ہے کہ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ، یعنی کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، یعنی ہر شخص اپنے اعمال کا ذمہ دار ہوگا. بہت سے لوگوں میں یہ غلط فہمیاں پائی جاتی ہیں. لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ فلاں یا فلاں یا فلاں ہمیں بخشوا دیں گے، ہماری مدد کر دیں گے، ہمارا ہاتھ پکڑ لیں گے، ہم ان کے دامن سے وابستہ ہو جائیں گے تو بات بن جائے گی، بخشوا دیں گے اور نجات دلا دیں گے. ایسا نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں ایک اصول ہے وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَىٰ. سورہ نجم 27ویں پارے میں اللہ تعالیٰ نے اس کا تذکرہ فرمایا ہے کہ وہی کچھ اس کو حاصل ہوگا انسان کو جو اس نے محنت کی ہے، کوشش کی ہے، اس کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں. یہ تو قاعدہ ہے اور قانون ہے اور ضابطہ ہے. اب اس کے علاوہ جو ہے استثنائی صورتیں ہو سکتی ہیں، ایکسیپشنز جسے کہتے ہیں، لیکن ایکسیپشنز کو دیکھ کر زندہ نہیں رہنا ہے. استثنائی صورت یہ ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ جسے چاہے معاف کر دیں، وہ قادر مطلق ہیں. لیکن ایک اصول اور قاعدہ بتا دیا گیا ہے، پوری شریعت ہمارے سامنے رکھ دی گئی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر عمل کر کے اور صحابہ کرام کی ایک یعنی جماعت تیار کی ہے آپ کی راست نگرانی میں، اور یہ دکھلا دیا ہے کہ تم لوگوں کو، امت کو جو ہے ایسا ہی کام کرنا ہوگا. تو ہمیں چاہیے کہ ہم ان کی اطاعت اور فرما برداری میں ویسے ہی کام کرنے کی کوشش کریں. اس کے بعد بھی، اس کے باوجود بھی جو بشر ہونے کے ناطے ہم سے جو گناہ اور جو غلطیاں اور جو کوتاہیاں ہوتی جائیں گی اس کو اللہ تعالیٰ معاف فرما دیں گے اپنے فضل و کرم سے، یہ استثنائی صورتیں نکال کر. لیکن شروع سے ہی اگر کوئی یہ استثنائی صورتوں پر نظر رکھے گا اور یہ سمجھے گا کہ بس یہ کافی ہو جائے گا، وہ کافی نہیں ہوگا. کافی اس لیے کہ پہلے تو آپ کو محنت کرنی ہوگی، اللہ کی رحمت کو جو ہے جوش میں لانا ہوگا، غضب کو ٹھنڈا کرنا ہوگا، اس کے لیے عمل کرنا ہوگا، شریعت پر عمل کرنا ہوگا. شریعت پر عمل کریں گے، اس کے باوجود بھی جو صبح سے شام تک کتنی غلطیاں، کتنے گناہ ہو جاتے ہیں پتہ نہیں، جانے انجانے میں، اس کو اللہ تعالیٰ معاف فرما دیں گے. اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، کوئی نہ کوئی بہانہ نکال کر اللہ تعالیٰ معاف فرما دیں گے. تو یہ بات اچھی طریقے سے جو ہے ذہن میں رکھ لینا چاہیے. اور ایک بات اللہ تعالیٰ اس میں جو بتائے ہیں وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ، چاہے وہ قریبی رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو. یعنی یہ ہو سکتا ہے کہ لوگ یہ سمجھیں کہ میرے فلاں قریبی رشتہ دار بہت بڑے ہیں اور بہت اللہ کے جو ہے مقرب بندے ہیں، معزز ہستی ہیں وہ، جیسا کہ جو ہے بعض بزرگان دین کے خاندان میں بعض لوگ پیدا ہوتے ہیں، بعض بڑے بڑے لوگوں کے خاندانوں میں جو ہے لوگ پیدا ہوتے ہیں، تو یہ سمجھتے ہیں کہ بس وہ ہمیں جو ہے کافی ہیں، ان کا عمل ہمارے لیے کافی. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں نہیں، ان کا عمل تمہارے لیے کافی نہیں ہو سکتا. اس کا جو ہے اللہ تعالیٰ نے واضح اعلان فرما دیا سورہ عبس پارہ 30 میں فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ. کہہ دیا گیا کہ جب قیامت قائم ہوگی اور جو ہے وہ زوردار آواز جب آ جائے گی کھڑکھڑانے والی، تو پھر اس وقت کیا ہوگا کہ جو ہے کوئی اپنے بھائی سے بھاگے گا اور اپنے ماں سے بھاگے گا اور اپنی باپ سے بھاگے گا، اپنی بیوی سے بھاگے گا اور اپنے بچوں سے دور بھاگے گا. یعنی کوئی کسی کی فکر نہیں کرے گا، اس کو خود اپنے نفس کی، اپنی ذات کی فکر دامنگیر ہوگی اور لاحق ہوگی. وہ اپنے آپ کو بچانے کی فکر میں اس وقت پڑا ہوا ہوگا، وہ دوسروں کو کہاں سے بچائے گا. آج دنیا میں لوگ جو ہے غلط سلط طریقے اپنا کر اپنی بیوی اور بچوں کی خاطر کیسے کیسے کام کر لیتے ہیں. آج ان کے لیے یہ جو ہے نصیحت ہے کہ ایسے کام مت کرو، وہ تمہارے ساتھ نہیں آئیں گے، تمہاری مدد نہیں کریں گے. آج ان کے لیے حلال و حرام کی تمیز کیے بغیر
لوگ کماتے ہیں اور جو ہے ان کے لیے رکھ کر جاتے ہیں، کیسے کیسے یعنی حرکتیں کر لیتے ہیں، وہ کاموں سے باز آ جانا چاہیے۔ اس میں یہ بات اللہ تعالیٰ واضح فرما رہے ہیں، وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ کہہ دیا گیا، چاہے قریب ترین رشتہ داری کیوں نہ ہو، کوئی بھی تمہاری مدد کے لیے نہیں آئے گا۔ إِنَّمَا تُنذِرُ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُم بِالْغَيْبِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ۔ اور پھر فرما دیا گیا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجیے ان لوگوں سے کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کے انجام بس سے ڈرو، اور جو ہے میں تو تمہیں ڈرا ہی سکتا ہوں، جو ان لوگوں کو ڈرانا چاہتا ہوں میں ڈرا سکتا ہوں جو غائبانہ طور پر اللہ تعالیٰ سے اپنے رب سے ڈرتے ہیں، یعنی ایمان بالغیب لا کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو سچا تسلیم کر کے اس کے بعد اللہ سے ڈرتے ہیں، اور جنت اور دوزخ کے تعلق سے اور جو ہے قیامت کے برپا ہونے کے تعلق سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو باتیں بیان فرما رہے ہیں، جو خبریں دے رہے ہیں، اس کو سچا سمجھ کر اللہ سے ڈرتے ہیں۔ غائبانہ طور پر بن دیکھے ڈرنے والے جو لوگ ہیں انہی کو میں ڈرا سکتا ہوں، یہ کہہ دیجیے۔ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، اور پھر نماز قائم کرتے ہیں۔ نماز کا تذکرہ اس میں آیا ہے۔ نماز انتہائی ضروری عبادت ہے اللہ تعالیٰ اس لیے کہ بندہ جو ہے یعنی اللہ سے جڑا ہوا رہتا ہے، اس کا ربط و ضبط اور تعلق قائم رہتا ہے نماز قائم کرنے کی وجہ سے۔ اس لیے بار بار ہر جگہ عمل صالح کا جہاں پر ذکر آیا ہے، انہیں کئی ایک مقامات پر آپ دیکھیں گے کہ نماز کا تذکرہ بھی آپ کو ملے گا۔ وَمَن تَزَكَّىٰ، اور پھر جو تزکیہ نفس کرتا ہے یعنی اپنے آپ کو پاک کرتا ہے کفر اور معصیتوں سے، اپنے آپ کو جو ہے یعنی علیحدہ کر لینا چاہتا ہے، تو پھر اس کے لیے جو ہے اس میں ڈر ہوگا اور نصیحت ہوگی۔ فَإِنَّمَا يَتَزَكَّىٰ لِنَفْسِهِ، اور جو کوئی جو ہے ایسا کرے گا تو پھر وہ اپنے ذات کے فائدے کے لیے کرے گا، کسی پر احسان نہیں ہے اس کا، بلکہ اگر کوئی تزکیہ کرتا ہے، نماز قائم کرتا ہے، اللہ سے ڈرتا ہے، تو پھر اس کا فائدہ اسی کو ہوگا۔ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ، اور کہہ دیا گیا انہیں سب کو ہمارے سامنے محاسبہ اعمال کے لیے حاضر ہونا ہے اور ان سے ہم جو ہے جواب دہی کریں گے۔ وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمَىٰ وَالْبَصِيرُ وَلَا الظُّلُمَاتُ وَلَا النُّورُ وَلَا الظِّلُّ وَلَا الْحَرُورُ وَمَا يَسْتَوِي الْأَحْيَاءُ وَلَا الْأَمْوَاتُ إِنَّ اللَّهَ يُسْمِعُ مَن يَشَاءُ وَمَا أَنتَ بِمُسْمِعٍ مَن فِي الْقُبُورِ۔ اندھا اور آنکھوں والا دونوں برابر نہیں ہو سکتے، نہ تاریکیاں اور روشنی برابر ہو سکتے ہیں، اور نہ ٹھنڈی چھاؤں اور دھوپ کی تپش، اور نہ زندے اور مردے برابر ہو سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جسے چاہے سنوا دیتے ہیں، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کو نہیں سنا سکتے جو خبروں میں مدفون ہیں۔ اس میں اللہ تعالیٰ یہ بات بتانا چاہ رہے ہیں کہ جو جیسا عمل کرے گا ویسا بھگتے گا، اور کسی کو یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ میں بھی ان کے ساتھ چلا جاؤں گا، ان کے ساتھ چلا جاؤں گا۔ یعنی یہ بات واضح کر دی گئی کہ دنیا میں بھی تم جانتے ہو کہ اندھا اور آنکھوں والا دونوں برابر نہیں ہوتے ہیں۔ اندھا اور آنکھوں والا کی جو مثال اللہ تعالیٰ نے دی ہے وہ یہ ہے کہ کافر اور مومن کی مثال دینے کے لیے اس بات سمجھائی گئی ہے کہ جیسا کہ تم اندھے کو جانتے ہو کہ اندھا دیکھ نہیں سکتا اور بینا جو ہے دیکھ سکتا ہے، ویسا ہی جو ہے جو کافر ہے اس کو حق نظر نہیں آتا، اور جو ہے جو مومن ہے وہ حق کو جانتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے وَلَا الظُّلُمَاتُ وَلَا النُّورُ، اور پھر نہ تاریکیاں اور روشنی برابر ہو سکتے ہیں، یعنی تاریکی سے مطلب باطل اور نور سے مطلب حق کی روشنی، دونوں برابر کیسے ہو سکتے ہیں؟ دونوں الگ الگ چیز ہے۔ وَلَا الظِّلُّ وَلَا الْحَرُورُ کہا اس کے بعد، اور نہ ٹھنڈی چھاؤں اور دھوپ کی تپش۔ ٹھنڈی چھاؤں کا مطلب یہ ہے کہ جنت کی نعمتیں وہ، اور پھر جو ہے جہنم کی تپش، دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ وَمَا يَسْتَوِي الْأَحْيَاءُ وَلَا الْأَمْوَاتُ، اور نہ زندے اور مردے برابر نہیں ہو سکتے۔ سب جانتے ہیں یہ ساری باتیں۔ زندے اور مردے کا مطلب یہ ہے کہ زندہ جو ہے وہ علم حاصل کرتا ہے، سچا علم، قرآن اور حدیث کا سچا علم حاصل کر کے اس پر عمل کرتا ہے، اور جو مردہ ہے وہ علم حاصل نہیں کرتا، جہالت اور تاریکیوں میں ہی رہنا چاہتا ہے، تو وہ بھی برابر نہیں ہو سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ ان تمام باتوں میں، آیتوں میں یہ واضح کرنا چاہ رہے ہیں کہ دیکھو دونوں الگ الگ ہے۔ دنیا میں دو لوگ ہوتے ہیں، دو قسم کے لوگ ہوتے ہیں، جو ایک جو ہے اللہ تعالیٰ کا فرما بردار اور اطاعت گزار اور حکم بردار ہو کر زندگی گزارتا ہے، اور ایک اللہ تعالیٰ کا نافرمان، باغی اور غدار بن کر زندگی گزارتا ہے۔ دونوں کیسے ایک ہو سکتے ہیں؟ افنجعل المسلمین کالمجرمین، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں سورہ قلم میں، کیا ہم جو ہے مسلمانوں اور فرمانبرداروں اور نیک لوگوں کو وہ مجرموں کی طرح کر دیں گے؟ ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ ایسے نہیں۔ لا یستوی اصحاب النار واصحاب الجنہ، برابر نہیں ہیں آگ والے اور جنت والے، دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ یہ بات واضح کر کے جو ہے ایمان والوں کی تسلی دی گئی ہے اس میں کہ دیکھو تم جو محنتیں کر رہے ہو، تم جو کوششیں کر رہے ہو، جو مشقتیں دنیا میں تم جھیل رہے ہو اور اٹھا رہے ہو اللہ کی خاطر، تو تم کو یہ سمجھنا چاہیے کہ تم وہ بد کرداروں کے برابر نہیں ہو۔
تم کو جو ہے یہاں پر تکلیفیں ہو رہی ہیں اللہ کی خاطر، لیکن وہاں پر آنے کے بعد تمہیں راحت ہی راحت ہوگی، دائمی راحت ہوگی۔ یہ بات واضح کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں۔ اور جو بدبخت ہیں، جو کافر ہیں، جو اللہ تعالیٰ کی بات نہیں ماننا چاہتے، ان کو بھی جو ہے اس میں عبرت اور نصیحت ہے کہ دیکھو تم اگر نہیں مانو گے تو تم جو ہے ان لوگوں کے برابر نہیں ہو سکتے۔ یہاں پر چاہے تم کتنے مزے اڑا لو، لیکن وہاں پر جانے کے بعد تم کو سزا ضرور بھگتنی ہوگی۔ ان اللہ یسمع من یشاء، اور پھر کہہ دیا گیا اللہ تعالیٰ جسے چاہتے ہیں سنوا دیتے ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ ہی ہے جو ہدایت کے دینے والے ہیں، یعنی توفیق دینے والے۔ جو توفیق مانگتا ہے، جو طلب کرتا ہے، جو آگے بڑھتا ہے، جو کوشش کرتا ہے، اس کے دل کو اللہ تعالیٰ جانتے ہیں، اس کو ہدایت مل جاتی ہے۔ جو جنت میں جانے کا مستحق ہوتا ہے اور جو ہے جو باتوں کو سنتا ہے، جو حجت کے پوری ہو جانے کے بعد اور جو دلائل کے سننے کے بعد حق کے سامنے آ جانے کے بعد اس کو تسلیم کر لیتا ہے، وہی جنت میں جانے کا مستحق ہو سکتا ہے۔ ورنہ جو حجت ہو جانے کے بعد بھی، دلیل سامنے آنے کے بعد بھی بات کو ماننا نہیں چاہتا، اپنی ہٹ دھرمی اور ضد اور انات پہ رہتا ہے، وہ جو ہے کبھی بھی جو ہے اللہ کا فرمانبردار اور اللہ کا جو ہے اطاعت گزار نہیں بن سکتا، اور وہ جنت کے لائق نہیں بن سکتا۔ یہی بات تھی کہ یہودیوں کے تعلق سے بھی بنی اسرائیل کے جو قوم گزری ہے، ان کو بھی سب کچھ معلوم تھا، اس کے باوجود انہوں نے ہٹ دھرمی اور ضد کی وجہ سے ایمان میں نہیں آئے تھے، اسلام کو قبول نہیں کیا تھا۔ یہاں پر جو ہے یہی بات بتائی جا رہی ہے کہ جو بات سننا چاہتا ہے، جو سمجھنا چاہتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت سے نواز دیتے ہیں۔ وما انت بمسمع من فی القبور، اور پھر کہہ دیا گیا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کو نہیں سنا سکتے جو خبروں میں مدفون ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ مثال کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ سمجھانے کا چاہ رہے ہیں کہ جو خبر میں جا چکے ہیں، جو مردے ہیں، وہ کیا سنیں گے کس کی بھی بات۔ یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما دیا گیا کہ آپ ان کو نہیں سنا سکتے جو خبروں میں مردوں کی طرح ہیں، یعنی مردے جیسے خبروں میں ہوتے ہیں ویسے ہی زندہ یہ چل پھر رہے ہیں آج زمین پر، لیکن ان کو کچھ کو ہوش نہیں ہے اور ان کو کوئی شعور نہیں ہے، وہ حق کو دیکھ کر جو ہے حق کو سمجھ کر اس کو جو ہے قبول کرنا نہیں چاہتے، یہ مردوں کی طرح ہے۔ ان انت الا نذیر، آپ تو انجام آخرت سے ڈرانے والے ہیں، یعنی آپ کا کام تو یہ ہے کہ دعوت دین اور تبلیغ کا کام اور ہمارا پیغام کا پہنچا دینا۔ ہدایت اور ضلالت اللہ تعالیٰ ہی کے قبضہ قدرت میں ہے اور ان کے اختیار میں ہے۔ انا ارسلناک بالحق بشیرا ونذیرا وان من امۃ الا خلا فیہا نذیر، ہم نے آپ کو صحیح دین کے ساتھ بشارت دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے۔ یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دو صفتیں اللہ تعالیٰ یہاں پر بیان کیا ہے، اور بار بار یہی صفتیں آتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو جنت کی بشارت دینے والے تھے۔ ان لوگوں کو جو بات کو مان لیتے ہیں اور تسلیم کر لیتے ہیں اور اس پر چلنا چاہتے ہیں، ان کے لیے جنت کی بشارت دینے والے، اور جو بات کو نہیں مانتے، ہٹ دھرمی کرتے ہیں، ضد کرتے ہیں، تو ان کے لیے جو ہے خوشخبری نہیں بلکہ جو ہے ان کو ڈرانے والے، ان کو دوزخ کے عذاب سے ڈرانے والے آپ بنا کر بھیجے گئے ہیں۔ وَإِن مِّنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ، اور نہ کوئی امت ایسی نہیں گزری جس میں کوئی ڈرانے والا نہ آیا ہو۔ یعنی اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہر امت میں اپنے نبی کو مبعوث فرمائے ہیں۔ وَلِكُلِّ قَوْمٍ ہاد کہا ایک مقام پر، ہر امت کے لیے ہم نے جو ہے ہادی بھیجا ہے، ان کی جو ہے ہدایت کے لیے، تاکہ لوگ بعد میں یہ نہ کہیں کہ ہم کو پتہ ہی نہیں تھا یا اللہ کہ کفر کیا ہے اور ایمان کیا ہے، صحیح بات کیا ہے اور غلط بات کیا ہے، حلال کیا ہے اور حرام کیا ہے، جائز کیا ہے ناجائز کیا ہے، ہم کو پتہ نہیں، یہ نہ کہنے لگے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ایسا انتظام فرما دیا تھا کہ جہاں جہاں پر لوگ بستے تھے وہاں پر اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو مبعوث کیا، بڑے بڑے شہروں میں، اور پھر جو ہے اس کے بعد اس کے جو چھوٹے چھوٹے قریے اور گاؤں آتے تھے اس کے تحت آتے تھے، وہاں پر اللہ کے نبی اور پیغمبر جو ہوتے تھے وہ اپنے اپنے لوگوں کو بھیجا کر ہدایت لوگوں کو دینے کی کوشش کرتے تھے۔ وَإِن يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ وَبِالزُّبُرِ وَالْكِتَابِ الْمُنِيرِ، اور اگر یہ منکران حق آپ کو جھٹلا رہے ہیں تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، اس سے پہلے گزرے ہوئے لوگ بھی پیغمبروں کو جھٹلا چکے ہیں، ان کے پاس ان کے رسول واضح دلائل و معجزات اور صحیفوں اور روشن کتابوں کے ساتھ آ چکے ہیں۔ یعنی پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی ہے کہ اتنا سب کچھ کہہ دینے کے بعد بھی، اتنا سمجھانے کے بعد بھی، اتنے دلائل پیش کرنے کے بعد بھی وہ لوگ نہیں مان رہے ہیں، تو آپ رنجیدہ خاطر نہ ہو، ایسا ہوتے آیا ہے، یہ پہلی نئی بات نہیں ہے، اس سے پہلے بھی پیغمبروں کو جھٹلایا جا چکا ہے، جبکہ وہ لوگ بھی جو ہے اپنی اپنی قوموں کے پاس واضح دلائل لے کر آئے تھے، معجزات لے کر آئے تھے اور کتابیں لے کر آئے تھے، آسمانی کتابیں اور صحیفے لے کر آئے تھے، اس کے باوجود انہوں نے ان کی بات کو مانا نہیں، تسلیم نہیں کیا۔ ثم اخذت الذین کفروا فکیف کان نکیر، پھر ہم نے ان لوگوں کو اپنی گرفت میں لیا
جنہوں نے دین حق کو نہ مانا پھر ان کے انکار کا کیا ہی برا انجام ہوا۔ انہیں پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جنہوں نے بات کو تسلیم نہیں کیا، جو نبیوں کی بات کو ہماری چھٹلایا، تو ان کا انجام بہت برا ہوا۔ ہم نے ان کو پکڑا اور انتہائی سخت پکڑی اور ان کو سخت سزائیں دی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔